الحمدللہ الذی خلق الانسان فی احسن تقویم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد۔ ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کپڑا موڑ کر نماز پڑھی جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز میں کپڑا موڑنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑا موڑنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان لا الفظ شعرا ولا ثوبا، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنے بالوں کو اور کپڑوں کو نہ موڑوں۔ تو نماز کی حالت میں کپڑوں کو موڑنا جائز نہیں ہے، خواہ نیچے سے آستین کی طرف سے موڑا جائے یا اوپر سے کمر کے پاس سے موڑا جائے، دونوں صورتیں مکروہ تحریمی ہیں۔ اب اگر کسی کا کپڑا اتنا بڑا ہے کہ اس کے ٹخنے چھپ جا رہے ہوں تو کپڑوں کو نہ موڑے بلکہ ٹخنوں کو چھپا رہنے دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑے اگر ٹخنوں سے نیچے ہوں اور تکبر کی نیت سے ہوں تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر تکبر کی نیت سے نہ ہو بلکہ کپڑا بڑا ہے اور انسان کی عادت میں شامل ہے کہ اس کے ٹخنے چھپے رہتے ہیں، تو اگر عادت کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، کپڑا بڑا ہونے کی وجہ سے ہو، تو اگر ٹخنے چھپے ہوئے ہوں تو یہ صرف مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ مکروہ تحریمی کب ہے؟ جب کپڑوں کو تکبر کی نیت سے ٹخنوں سے نیچے رکھا جائے۔ لیکن کپڑے کو ٹخنے سے اوپر موڑنا یہ ہر صورت میں مکروہ تحریمی ہے۔ کپڑے کو موڑنا یہ ہر صورت میں مکروہ تحریمی ہے، کسی بھی صورت میں ہو، تو لہٰذا مکروہ تنزیہی پر عمل کر لیا جائے لیکن مکروہ تحریمی سے بچا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نماز کی حالت میں کپڑے کو موڑنے سے بچنا چاہیے، یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، بلکہ اگر کپڑے آپ کے ٹخنے سے نیچے لٹک رہے ہوں، ٹخنے چھپے ہوں، تو انہیں چھپا رہنے دیا جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ٹوپی یا عمامہ وغیرہ موجود ہو کہ سر ڈھانپنے کی چیز موجود ہو تو اس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا خلاف سنت اور خلاف ادب ہے، لیکن اگر یہ چیزیں موجود نہ ہو تو اس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ حضرت امام نووی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، انہوں نے اس شرح میں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ نماز کی حالت میں اپنے سر کو ڈھانپ لیا کرتے تھے اور ننگے سر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر سر ڈھانپنے کی چیز موجود ہو، ٹوپی ہو یا عمامہ ہو، تو اس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا خلاف سنت ہے۔ اور اگر معاذ اللہ کسی نے اس نیت سے سر کو ننگا کیا کہ نماز اتنی اہم چیز نہیں کہ اس کے لیے سر ڈھانپا جائے، اس کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے، تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ یہ نماز کی توہین ہے، اور نماز کی ادنا سی توہین کرنا بھی یقیناً آدمی کو کافر بنا دیا کرتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ صف میں جگہ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صف میں جگہ موجود ہو تو صف کے پیچھے تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی۔ صف میں جگہ موجود ہو یا موجود نہ ہو، پیچھے اگر کوئی کھڑا ہو کر تنہا نماز پڑھے تو اس کی نماز تو ہو جاتی ہے،
لیکن یہ مکروہ ضرور ہے، لہذا اس عمل سے بچنا اور پرہیز کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں کسی نے کوئی لکھی ہوئی چیز دیکھی اور ذہن میں اس کو سمجھ بھی لیا تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی لکھی ہوئی چیز پر نگاہ پڑی اور اسے آدمی نے سمجھ بھی لیا، ذہن میں پڑھ لیا، لیکن زبان سے نہیں پڑھا تو اس کی نماز پر فرق نہیں آئے گا اور اس کی نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بھول کر ایک رکوع یا ایک سجدہ زیادہ کر دیا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز کی حالت میں ایک رکوع یا ایک سجدہ زیادہ کر دیا تو اگر نماز کے اندر اندر یاد آ گیا تو اس صورت میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر نماز ختم ہونے کے بعد یاد آیا کہ میں نے ایک سجدہ یا ایک رکوع زیادہ کر دیا ہے تو اس صورت میں نماز کو دہرانا لازم اور ضروری ہے، اور یہی حکم ہر واجب کا ہے۔ کوئی بھی واجب اگر چھوڑ جائے تو اگر نماز کے اندر اندر یاد آ جائے، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد بھی جب تک اس حالت میں بیٹھا ہوا ہے تب تک اگر وہ چیز یاد آ جائے اور اس کے بعد آدمی سجدہ سہو کر لے تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہو جایا کرتی ہے۔ اور اگر نماز ختم ہونے کے بعد یاد آیا، وہ اس جگہ سے اٹھنے کے بعد یاد آیا تو اس صورت میں نماز کو دہرانا لازم اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی، بس اتنی دیر تک قیام کرنا ضروری ہے کہ جتنی دیر میں آدمی 3 مرتبہ تسبیح پڑھا کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اگر اتنی دیر تک کسی نے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قیام کر لیا، اس کے بعد رکوع کر لیا تو اس کی نماز جائز اور درست ہو جائے گی۔ لیکن ہاں، اگر سنت کی نماز ہو یا واجب کی نماز ہو یا نفل کی نماز ہو تو اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا لازم اور ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے سنت میں، خاص سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، اگر کسی نے سنت میں سورہ فاتحہ تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں پڑھی یا سورہ فاتحہ تو پڑھی لیکن سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی چاہیے، فرض کا حکم الگ ہے، سنت کا حکم الگ ہے۔ اگر فرض میں تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سنت میں کسی نے نہیں پڑھی تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا، نماز سے باہر ہو گیا تو پھر اس نماز کو دہرانا لازم ہوگا، تب اس کی نماز درست ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تنہا نماز پڑھنے والا کب بلند آواز سے قرات کر سکتا ہے اور کب نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تنہا نماز پڑھنے والا اگر ادا نماز پڑھے اور ایسی نماز پڑھے کہ جس میں جہر سے یعنی بلند آواز سے قرات ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں ایسے شخص کو بلند آواز سے قرات کرنا جائز ہے، یعنی ادا نماز ہو، یعنی وقت کے اندر اندر نماز پڑھے، اور ایسی نماز ہو جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، مثلا مغرب، عشاء اور فجر کی نماز۔ تو اگر فجر کی نماز یا عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز اگر آدمی وقت کے اندر اندر ادا کرے تو اس شخص کو بلند آواز سے قرات کرنا جائز ہے، لیکن اگر قضا نماز پڑھے یا سری نماز پڑھے تو اس میں آہستہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اور رہی بات نفل کی تو نفل اگر دن میں پڑھیں تو اس میں آہستہ پڑھنا لازم اور ضروری۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ادا نماز پڑھے اور ایسی نماز پڑھے کہ جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے
تو तनहा नमाज पढ़ने वाला बुलंद आवाज से क़िरात कर सकता है। लेकिन अगर क़ज़ा नमाज पढ़े या ऐसी नमाज पढ़े जिसमें आहिस्ता क़िरात की जाती है तो उसमें आहिस्ता क़िरात करना लाजिम और ज़रूरी है। और अगर नफ़्ल पढ़े, दिन में पढ़ रहा है तब भी आहिस्ता क़िरात करना ज़रूरी है, और अगर नफ़्ल रात में पढ़े तो दोनों सूरतें जायज़ है। आहिस्ता क़िरात करे तब भी जायज़ है और बुलंद आवाज से क़िरात करे तब भी जायज़ और दुरुस्त है। अब आखिरी सवाल यह है कि अगर पहली रकात में किसी ने सूरह नास पढ़ दिया तो दूसरी रकात में कौन सी सूरह पढ़े, तो और आखिर में सजदे सौ करना होगा या नहीं। तो इसका जवाब यह है कि अगर किसी ने पहली रकात में सूरह नास पढ़ दिया तो दूसरी रकात में भी इसी सूरत को पढ़ना लाजिम है। अगर कोई शख्स चाहे कि मैं पहली रकात में मैंने सूरह नास पढ़ दिया, अब दूसरी में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ दूं और या कुल अल्लाह पढ़ दूं या उसके ऊपर वाली सूरत पढ़ दूं, तो ये जायज नहीं है। कुरान पाक को उल्टा पढ़ना जायज नहीं है। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो तमाम रकातों में एक ही सूरत की तकरार करना जायज है। लिहाजा अगर किसी ने पहली रकात में सूरह नास पढ़ दिया तो दूसरे में भी यही सूरह पढ़े, और अगर सुन्नत की नमाज हो या वाजिब की नमाज हो तो तीसरी चौथी तमाम रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरह नास ही पढ़े और सजदे सौ वगैरह भी लाजिम नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ मजबूरी के तहत सूरत की तकरार पाई जा रही है। और अगर सूरह पढ़े और अगर सुन्नत की नमाज हो या वाजिब की नमाज हो तो तीसरी चौथी तमाम रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरह नास ही पढ़े और सजदे सौ वगैरह भी लाजिम नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ मजबूरी के तहत सूरत की तकरार पाई जा रही है। और अगर मजबूरी के तहत सूरह की तकरार पाई जाए तो उससे सजदे सौ वाजिब नहीं हुआ करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मसाइल दीनिया सीखने, उन्हें समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।